بسم الله الرحمن الرحيم میں فدا ہو گئی، وہ نظر نہ آئے میں مر جاتی ہوں، وہ نظر آئے میں ٹھر جاتی ہوں، یہ ان اشعار کا مفہوم ہے۔ تو جنید بغدادی جیسا عارف باللہ بھی نا وہ سمجھ نہ پایا، کہنے لگے وہ لڑکی کیا بکواس کر رہی ہے، بیت اللہ میں کیا بکواس کر رہی ہے۔ تو اس نے ایسے دیکھا، کہرالو نظروں سے کہا لولا الفقاء لم احجر عن طیب الوصنی، تو بڑے میاں میری بات کو غلط مت لے جاؤ، رات کے اندھیرے میں یہ طواف کس کا کر رہی ہوں، میرے شعر کا مطلب غلط نہ سمجھو۔ ان التقا کما ترا شردنی عن وطنی، یہ رب کی محبت تھی جس نے مجھے بستر سے اٹھایا، گھر سے نکالا، اندھیری رات میں نکالا اور یہاں گھمایا۔ تو کیا سمجھا ہے میرے بول کو؟ تو اس وقت جنید کو کھٹکا ہوا، جھٹکا لگا کہ نہیں یہ تو کچھ اور کہہ رہی ہے۔ پھر وہ لڑکی کہنے لگی تو کس کا طواف کر رہا ہے؟ وہ کہنے لگے بیت اللہ کا۔ تو وہ ہنس پڑی اور آسمان کی طرف منہ کر کے کہنے لگی میرے مولا کیسی تیری دیوانوں کی دنیا ہے جو تجھے چھوڑ کے پتھروں کا طواف کرتے ہیں، جو تجھے چھوڑ کے پتھروں کا طواف کرتے ہیں۔ تو جنید کہتے میں تو غش کھا کے گر گیا کہ میں اس بچی کو سمجھنے میں خطا کھا گیا، وہ تو کوئی مجھ سے بھی آگے پہنچی ہوئی شے تھی کہ جب مجھے ہوش آیا تو بچی جا چکی تھی۔ تو دل تو ہے چیزوں کے طواف میں لگا ہوا اور سونے اور چاندی میں کی عبادت میں لگا ہوا، ماتھا اللہ کو ٹھکا دیا ہے، تیرا دل تو ہے سنما شنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ اللہ تو انہیں ملتا ہے جن کا دل اس ماتھے کے ساتھ سجدہ کرتا ہے۔ لہو ما فی السماوات وما فی الارض، کہ ہے کوئی میرے جیسا بادشاہ ہے؟ لاؤ دکھاؤ، هل تعلم له سمیہ ہے؟ کوئی نہیں، اگر ہوتا اذن لذهب كل الہ بما خلق ولعلى بعضهم على بعض۔ تو میرے بندو تم دیکھتے نہیں ہو جب دو طاقتیں بڑھ جاتی ہیں تو آپس میں ٹکرائے بغیر نہیں رہتی۔ دنیا کی تاریخ گواہ ہے کہ دو طاقتوں نے جنم لیا، ٹکرائے بغیر نہیں رہ سکی۔ اگر میری ٹکر کا کوئی اور ہوتا تو تمہیں خبر نہ ملتی کہ آج دو اللہ کی لڑائی ہو رہی، آج تین آسمانوں پہ ایک قابض ہو گیا، چار پہ دوسرا قابض ہو گیا، اور آج تین ایک لے گیا، چار دوسرا لے گیا، ایک نے ایک پہ قبضہ کیا، ایک نے دوسرے پہ قبضہ کیا، ایک نے سورج کو نکالا، دوسرے نے ڈبویا، ایک نے چاند کو بڑھایا، دوسرے نے گھٹایا، ایک نے تاروں کو چلایا، دوسرے نے روکا، تو کیا ہوتا؟ الا فسدتا، پر یہ سب زمین آسمان کا نظام درہم برہم ہو جاتا۔ یہ جو درہم برہم نہیں ہے، للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر، ہے چاند کی طاقت، سورج کی طاقت کہ آپس میں ٹکرا سکے۔ الشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم۔ سورج کو کہہ دو ذرا دائیں بائیں ہو کے دکھا دے، ذرا سا دائیں بائیں ہو کے دکھا دے، 12 لاکھ گنا زمین سے بڑا، 6 لاکھ کلومیٹر فی گھنٹہ اس کی رفتار، 1.5 کروڑ سینٹی گریڈ اس کا درجہ حرارت، اور وہ فضا کھلی میں چل رہا ہے 6 لاکھ کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے۔ ذرا کہو تو صحیح 1 سینٹی میٹر ادھر ہو جائے، ادھر ہو جائے، صرف 1 سینٹی میٹر سورج ادھر ہونا شروع کرے تو چند دن میں تمہاری کائنات ٹکرا کے جل کے خاک ہو جائے گی، اور اس کائنات میں اس کا نشان بھی باقی نہیں رہے گا، اس کی راکھ بھی نظر نہیں آئے گی کہ تمہارا نظام شمسی صرف تمہاری کہکشاں، جو تمہاری کہکشاں 17 کہکشاؤں کا مجموعہ ہے، اور اس کائنات میں اب تک 10 خرب سے زیادہ کہکشائیں دیکھی جا چکی ہیں، اور جس کہکشاں میں ہمارا نظام شمسی چل رہا ہے یہ 7.5 ارب میل میں چل رہا ہے، 7.5 ارب میل، اور یہ 7.5 ارب میل کا نظام شمسی تمہاری کہکشاں میں، ساری نہیں، تمہاری کہکشاں میں ایسے ہے جیسے فٹ بال گراؤنڈ میں چاول کا ایک دانہ پڑا ہوتا ہے۔ بلا وهو الخلاق العلیم، تیرا رب زبردست خالق ہے، زبردست۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ یہ اگر زمین آسمان بگڑ جاتے جب تو نے کہا تھا ایتیا طوعا او کرہا قالتا اتینا طائعین، جب اللہ نے زمین آسمان کو بنایا تو پھر کہا جھکو، انہوں نے کہا ہم جھک گئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اگر یہ نہ جھکتے تو کیا کرتا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک جانور چھوڑتا جو ان کو نگل جاتا، تو اس جانور کا پیٹ کتنا، منہ کتنا، وجود کتنا، جو زمین آسمان نکل جائے تو موسیٰ علیہ السلام بھونچک کے حیران یا اللہ این تلک الدابہ، وہ جانور ہے کدھر؟ تو اللہ نے کہا بھی مرجن میں مروجی، میری چراگاہوں میں چر رہا ہے۔ تو وہ چراگاہ کتنے بڑی ہوگی، وہ چرال کتنے بڑی ہوگی؟ تو کہا این ذلک المرج، یا اللہ وہ چراگاہ کدھر ہے؟ کہا فی علم من علوم موسیٰ، میرے علم غیب کے خزانوں میں ہے، تمہیں تو بتایا ہی تھوڑا سا ہے، دکھایا ہی تھوڑا سا ہے،
جیسے اس کی ذات لا محدود ہے، اس نے مخلوق اس کا ہے، اس مخلوق تو محدود چیز کا نام ہے، لیکن میرے آپ کے لیے لا محدود ہے۔ جو آج تک ستارے دیکھے ہیں ناسا نے بیٹھ کر، انہی ناسا کی رپورٹ ہے، سچی یا جھوٹی ان کے ذمہ ہے کہ جو ستارے ہم نے دیکھے ہیں ان کو اگر ہم گنتی کریں 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 تو صرف گنتی کرنے کے لیے 300 کھرب سال کی ضرورت ہے۔ بلا وہو الخلاق، زبردست بنانے والا، زبردست بنانے والا۔ عاصب نے والی ابی بن خلف ایک دن ہمارے نبی کے سامنے آیا، اس کے ہاتھ میں پرانی ہڈی بوسیدہ گلی ہوئی، تو اپنے ہتھیلی پر رکھ کر اس کو یوں اس نے انگوٹھے سے مسلا تو ایسے پس گئی کہ بالکل وہ خاک ہو گئی، راکھ ہو گئی۔ پھر کہنے لگا اے محمد تیرا رب اسے زندہ کرے گا؟ پھونک ماری وہ ہوا میں اڑ گئی، تیرا رب اسے زندہ کر سکتا ہے؟ تو ابھی اس کی بات پوری نہیں ہوئی تھی تو اللہ تعالیٰ نے جبریل بھیجا، اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین۔ یہ نطفے سے بنے انسان کو دیکھو جو مجھ سے دلیلیں مانگتا ہے اور مجھ سے جھگڑے کرتا ہے۔ وضرب لنا مثلا ونسی خلقہ قال من یحیی العظام وہی رمیم۔ جو مجھ سے دلیلیں مانگتا ہے اس پرانی ہڈی کو کون زندہ کرے گا؟ یہ کم وقت اپنی ابتدا بھول گیا کہ تو کیا تھا جب میں نے تمہیں بنایا، جب تو کیا تھا میں نے تمہیں بنایا اور کیسے کیسے تمہیں بنایا، وہ سب کچھ تو بھول گیا اور کہتا ہے یہ ہڈی کو کون زندہ کرے گا؟ میرے حبیب کہو بل یحییہ الذی انشأها اول مرہ وہو بکل خلق علیم۔ اسے وہ رب زندہ کرے گا جس نے اسے عدم سے وجود بخشا تھا، جب یہ کچھ نہ تھی اور اللہ نے بنایا تھا، وہ اللہ اسے زندہ کرے گا، وہی زندہ کرے گا جس کے ہاتھ میں کائنات کی شہنشاہی ہے اور بادشاہی ہے۔ لہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ اللہ کون ہے یہ سب سے پہلا علم تھا جاننا، لیکن ہے نہ ماں باپ نے سکھایا، نہ اسکول تو ویسے کاروباری ادارے ہیں، یہ کوئی تعلیمی ادارے تو ہے نہیں، تو پیسے کا چکر ہے سارا، یہ ماں باپ نے سکھانا تھا، ماں باپ نے بھی نہ سکھایا۔ مجھے یاد ہے ہمارا پہلی جماعت کا قاعدہ تھا الف انار بے بکری، پہلے دن ہی روٹی پانی تلا چھڑیا، الف اللہ ہی نہ سکھایا، الف اللہ ہی سکھا چھڑ دے۔ مجھے آج میرا استاد کے پڑھ پتر الف انار، الف انار میرے کان میں گونج رہے آج تک وہ الفاظ، تو الف اللہ بھی ہو سکتا تھا، لیکن نہ ماں باپ نے عظمت بٹھائی اللہ کی، نہ استاد نے بٹھائی عظمت اللہ کی، تو ہماری نسل تو ایسے ہو گئی جیسے اللہ ہے ہی کوئی، جیسے اللہ سامنے ہی کوئی نہیں۔ خود اللہ کا، اس اللہ کا راضی کرنا میری زندگی کا، آپ کی زندگی کا اولین مقصد ہے کہ یہ وہ شہنشاہ ہے جس کو راضی نہ کیا تو میں مر گیا، میں ہلاک ہو گیا، میں لٹ گیا، میرا ککھ نہ رہا، میری ہر شے گئی۔ اللہ ملا تو سب کچھ ملا، اگر اللہ نہ ملا تو کچھ نہ ملا۔ میرا اللہ راضی ہو گیا تو سارا جہان روٹھ جائے، میں کامیاب ہوں، میرا اللہ ناراض ہو گیا اور جگ جہان میرے آگے سجدے میں گر گیا تو اللہ کی قسم میں ناکام ہوں۔ وہ شہنشاہ اعظم اللہ لا الہ الا ہو، کون الحی، کون القیوم، کیسا لا تأخذہ سنہ ولا نوم، شہنشاہی کیسی، لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، ہیبت و جلال کیسا، من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ، ہے کوئی اس کے آگے دم مار سکے، کوئی شفاعت کر سکے؟ اجازت دے گا تو شفاعت کا حق حاصل ہوگا، اس کی اجازت کے بغیر کوئی ایک کلمہ نہیں بول سکتا۔ وخشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا ہمسا، آج آوازیں بند ہوگی، زبانوں پہ تالے ہوں گے، سوائے قدموں کی آہٹ پہ کوئی کسی کو سنا ہی نہ دے گا، سارے مرد عورت ننگے کھڑے ہوں اور عنت الوجوہ، چہرے جھکے ہوں گے، ينظرون من طرف خافی، یوں دیکھیں گے، یوں دیکھیں گے، کوئی آنکھ اٹھا کے دیکھنے کی جرات نہیں کر سکے گا۔ یہ وہ اللہ ہے، کیسا علم ہے، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، آگے کیا ہونے والا ہے ہونے سے پہلے پتہ ہے، پیچھے کیا ہو چکا ہے وہ ہونے کے بعد بھولا نہیں، معلوم ہے، پتہ ہے کتنے مر گئے، کتنے پیدا ہوئے، یعلم عدد قطر الامطار۔ ہے ایک بدو اللہ کی تعریف کر رہا تھا، یا من لا تراہ العیون ولا تقالطہ الظنون ولا یسفہ الواسبون ولا تغیر الحواجر ولا یکش الدوائر، یعلم عدد قطر الامطار وعدد ورق الاشجار وعدد ما اظلم علیہ اللیل واشرق علیہ النہار، یعلم مکائیل البحار ومثاقیل الجبال، لا تواری منہ سماء سماء ولا ارض ارضا ولا بحر ما فی قعرہ ولا جبل ما فی وعرہ، اجعل خیر عمری آخرہ وخیر عملی خواتیمہ وخیر ایام یوم القاک فیہ۔ یہ اللہ کی تعریف کر رہا ہے اور اللہ کے نبی پاس بیٹھے سن رہے ہیں۔ کیا کہہ رہا تھا؟
اے وہ ذات جسے آنکھ دیکھ نہ پائے، اے وہ ہستی جس تک خیال بھی نہ پہنچ پائے، آنکھ تو بیچاری یہاں تک دیکھتی ہے جس تک خیال بھی نہ پہنچ پائے، اے وہ ذات جو سارے تعریف کرنے والوں کی تعریف سے بالا تر ہو جائے کہ ساری دنیا کے وصاف اور ساری دنیا کے ثناخواں تیری تعریف کو پا نہ سکیں۔ دنیا میں سب سے زیادہ اللہ کی تعریف کی ہے اللہ کا رسول نے، اور اللہ کے نبی نے اعتراف کیا اللہم لا احصی ثناء علیک، اللہ میں تیری تعریف کا حق ادا نہیں کر سکا، انت کما اثنیت علی نفسک، بس میں ایمان لایا جیسے تو اپنی ذات میں ہے اور جیسے تو اپنی صفات میں ہے، تیری تعریف کوئی کر نہ پائے، زمانہ تجھ پہ اثر انداز نہ ہو، نہ رنگی یہ زمان سے تو گھبرائے نہیں، زمانے کے انقلاب تجھ تک پہنچ نہ پائیں، تو بارش کا ایک ایک قطرہ گن گن کے اتارے، تو درختوں کا ایک ایک پتا گن گن کے بنائے، اور تو بادلوں کو تو ناپ تول کے اٹھائے، اور تو سمندروں کے پانیوں کو وزن کر کے اتارے، اور تو پہاڑوں کو وزن کر کے گاڑے، تو وہ ذات ہے کہ جس سے نہ زمین کے نیچے کچھ چھپا ہے، نہ زمین کے اوپر کچھ چھپا ہے، نہ آسمان کے نیچے کچھ چھپا ہے، نہ آسمان کے اوپر کچھ چھپا ہے، جو پہاڑ کے غاروں میں دیکھے، جو زمین کی ظلمتوں میں دیکھے، اور سمندر کی گہرائیوں میں دیکھے۔ میری تمنا ہے میری سب سے اچھی زندگی آخری کر دے، میرا سب سے اچھا عمل آخری کر دے، میرا سب سے اچھا دن اپنی ملاقات کا کر دے، یہ اللہ کی تعریف کر رہا ہے۔ تو آپ نے حضرت بلال سے کہا بلال تیرے پاس کچھ ہے؟ کہا جی ایک سونے کی ڈلی کا لے آ، وہ لے آیا۔ آپ نے کہا بھائی ادھر آ، میں کہا یہ تجھے تحفہ سونے کی ڈلی، اللہ آپ کا بھلا کرے۔ پھر آپ نے فرمایا تمہیں خبر ہے میں نے یہ تمہیں کیوں دیا ہے سونا؟ کہا جی صلہ رحمی کی وجہ سے، صلہ رحمی کی وجہ سے؟ کہا نہیں، بحسن ثنائک علی اللہ، ابھی جو تو نے اللہ کی خوبصورت تعریف کی ہے اس پر میں نے تمہیں یہ دیا ہے، تو اللہ کیا دے گا؟ اللہ کا رسول جو وجد میں آ کر دے رہا ہے، تو جو وہ اللہ کے پاس جائے گا تو اللہ کیا دے گا؟ جو سارا دن اپنے دھاگے کی اوصاف بیان کرتے رہتے ہیں، اپنے سودے کی تعریفیں کرتے رہتے ہیں، وہ سارا دن عورتیں اپنے کپڑوں کی تعریفیں، اپنے گھر کی تعریفیں، ان سے کہو آؤ بیٹھو کوئی اللہ کی تعریف تو سناؤ، تو زبانیں تالا لگ جاتا ہے۔ میرا اللہ جو میرا سب سے بڑا محسن، میرا خالق، میرا مالک، میرا رازق، میرا حفیظ، میرا وکیل، خود اپنی صفات بنا، الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق الباری المصور الغفار القہار الوہاب الرزاق الفتاح العلیم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السمیع البصیر الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحسيب الجليل الكريم المقيت المجيب الواسع المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدي المعيد المحيي المميت الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التضاب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الحنان المنان الديان الرحمن الرحیم، جو اپنے نام اتنے خوبصورت انداز میں ہمیں سکھاتا ہو، بتاتا ہو، اس کی ذات کی تعریف کے لیے میرے پاس 1 منٹ کا کلام کوئی نہیں ہے، 1 منٹ کا کلام کوئی نہیں ہے۔ تو یہ کیا تعلق ہے؟ یہ کیا لا الہ الا اللہ ہے؟ یہ کیا لا الہ الا، تو عرب ہو یا عجم ہو، تیرا لا الہ الا ہے لغت غریب، جب تک تیرا دل نہ دے گواہی، جب تک دل کے تاروں پہ لا الہ الا اللہ کی صدا نہ گونجے۔ یہ زبان کا لا الہ الا اللہ تو مجھ سے سود نہ چھڑوا سکا، جھوٹ نہ چھڑوا سکا، بے پردگی نہ چھڑوا سکا، گانے نہ چھڑوا سکا، شراب نہ چھڑوا سکا، گالی گلوچ نہ چھڑوا سکا، تو مجھے جہنم سے کیسے بچائے گا یہ لا الہ الا اللہ؟ چمے گویم مسلمانم بلرزم بدانم مشکلات لا الارا، یقین مثل خلیلاتش نشینی، یقین اللہ مسی خود غزینی، سنے تہذیب حاضر کے گرفتار، غلامی سے بتر ہے بے یقینی، بے یقینی جیسی تو کوئی غلامی نہیں ہے۔ کہے لا الہ الا اللہ اور پھر گھر میں میوزک چل رہا ہو، کہے لا الہ الا اللہ اور زبان پہ گالی چل رہی ہو، کہے لا الہ الا اللہ اور سود پہ نظام چل رہا ہو، کہے لا الہ الا اللہ اور نوکر کو ماں بیٹی کی گالی نکال رہا ہو، کہے لا الہ الا اللہ اور اذان پہ دل نہ کانپے اور قدم نہ اٹھے، یہ کیا لا الہ الا اللہ ہے؟ اگرچہ یہ لا الہ الا اللہ بھی نفع دے گا، ایک دن ضرور جنت میں پہنچائے گا، لیکن یہ وہ لا الہ الا اللہ نہیں ہے جس سے جنت کے دروازے کھلیں اور یہ سیدھا مرد یا عورت جنت کی طرف چلتا چلا جائے۔ اس کے لیے
پوری زندگی، پورا ایمان، پورا یقین، دل کا قبلہ بھی اللہ بنے. جیسے چہرے کا قبلہ بیت اللہ ہے، منہ موڑ دو تو نماز نہیں ہوگی. دل کا قبلہ اللہ ہے، اگر دل اللہ کی طرف نہیں ہوگا تو یہ زندگی قبول نہیں ہوگی. وَفَصَّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، دیکھوں گا تیرے دل میں کیا ہے. میرے بھائیوں بہنوں، اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، اپنی زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ بناؤ کہ اللہ راضی ہو جائے. یہ میری زندگی کا سب سے پہلا اور آخری اور درمیانہ اور شروع اور آخر اور سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. جب موت آئے تو اس کی رضا کا پروانہ مجھے پڑھا دیا جائے اور مجھے اعلان سنا دیا جائے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. آجا نیک روح، آجا اپنے رب کی رحمت میں، آجا اپنے رب کی جنت میں، آجا اپنے رب کے نیک بندوں کے ساتھ شامل ہو جا. یہ میری زندگی کا سب سے بڑا سنگین مسئلہ ہے. باقی مسائل ایسے ہیں جیسے بچہ کھلونے کے ٹوٹنے پہ بیٹھ کے روتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ اس سے بڑا تو دنیا میں مسئلہ کوئی نہیں ہے، اور بڑا اس کو دیکھ کے ہنستا ہے کہ بالے انہوں پتہ ہی کوئی نہیں بھی ہنسا کی تو رومن کی. یہی میرا اللہ دیکھتا ہے کہ ہم اپنی چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ ایسے روتے ہیں، ایسے بگڑتے ہیں، ایسے آگ ببولا ہوتے ہیں کہ جیسے پتہ نہیں ساری زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ ہی یہی ہے. نہیں 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 نہیں، اللہ کا راضی ہو جانا، یا اللہ تو راضی ہو جا، یہ میری زندگی کی معراج ہے. اس پر جو قربان کرنا پڑے کرو، جو لگانا پڑے لگاؤ. سودا اللہ سے ہے، سودا اللہ سے ہے. کب تک یہ دنیا کوئی بچائے گا، اور کتنے عرصے تک اسے بچائے گا؟ کب تک ان گھروں میں کوئی رہے گا؟ یہاں سے بھی جنازے اٹھ جاتے ہیں، تو جھونپڑوں سے بھی جنازے اٹھ جاتے ہیں. 4 کنال کا گھر ہو یا 4 مرلے کا گھر ہو یا 1.5 مرلے کا گھر ہو، آخر جنازہ اٹھتا ہے اور آخر ٹائٹل ملتا ہے میت. میت راوی کے کنارے ایک ٹوٹا سا مکان ہے، دن کو بھی جہاں شب کی سیاہی کا سما ہے. یہ کون ہے؟ کہتے ہیں یہ آرام گہے نور جہاں ہے. نور جہاں سارے بر صغیر کی ملکہ. اس کو صدیوں بعد ایک شاعر نے قبر کو دیکھا تو رو دیا کہ وہ جانتا تھا کہ نور جہاں نے کیا یہاں راج کیا ہے. تو آج کی عورت کے پلے ہے کیا؟ آج کی عورتوں کے پاس کیا ہے؟ جن دنیا کے چند سکے ان کے مردوں نے کمائے اسی پر فخر ہے. یا نور جہاں کا مقبرہ دے کر شاعر روتا ہے کہ خاک میں مل گئے اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفاتے بہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دھارا، پڑا رہ گیا سب یہی ٹھاٹ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. یہی تجھ کو دن ہے رہوں سب سے اعلیٰ، وہ زینت نرالی ہو فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا. هل تحس منهم من احد او تسمع لهم رکزا، ہے کسی کے قدموں کی آہٹ جو بڑے بڑے دنیا کے بادشاہ اور بلند بانگ دعوے کرنے والے اور لاکھوں گردنوں کو اپنے سامنے جھکوانے والے. جاؤ دیکھو ان کی قبر کا کہیں کوئی نشان ہے. دنیا کا سب سے بڑا فاتح چنگیز خان تھا، اس کی قبر کا نشان نہیں معلوم کہاں ہے. سکندر اعظم کا ٹائٹل اس کو تاریخ نے دیا، وہ ہمارے حکمرانوں جیسا نہیں تھا کہ اپنے ٹائٹل اپنے ساتھ خود لگوائیں، اسے تاریخ نے ٹائٹل دیا. جاؤ دیکھو اس کی قبر کا کہیں کوئی نشان نہیں ہے. اللہ ہی عظیم ہے، وہی اعظم ہے، وہی خالق ہے، وہی خلاق ہے، وہی عالم ہے، وہی علام ہے، وہی قادر ہے، وہی قدیر ہے، وہی جابر ہے، وہی جبار ہے، وہی مال. ہم اس کے آگے جھکے ہوئے تو بھائی تو بھی جھک جا، میں بھی جھک جاؤں، یہ عورتیں بھی جھک جائیں. زندگی کو معمولی نہ سمجھیں، اپنی سانسوں کو معمولی نہ سمجھیں. زیور لاکر میں رکھے ہوئے کہ چور نہ پڑ جائے. اس سانس کا بھی تو خیال کرو کہ یہ سانس ضائع نہ ہو جائے. یہ ایک سانس میرے رب کی قسم کائنات مل کے مجھے واپس نہیں دلا سکتی. کتنے وقت ہے جو ڈرامے دیکھنے میں لگ جاتا ہے، کتنے گھنٹوں ہیں جو ٹیلی ویژن دیکھنے میں لگ جاتے ہیں، کتنا وقت ہے جو اوروں کی برائیاں کرنے میں لگ جاتا ہے، کتنا وقت ہے جو بیکار ضائع چلا جاتا ہے. اور اوپر میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں سویا نہیں ہوں، سن رہا ہوں. لا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون، میں غافل نہیں ہوں، غافل نہیں ہوں. مہلت دیتا ہوں. کس دن؟ جس دن آنکھیں پھٹیں گی، جس دن آنکھیں پھٹیں گی. وتتقلب
القلوب فیہ والابصار، جس دن دل چکر کھوئیں گے، آنکھیں پلٹ جائیں گی، دل اچھل کے منہ کو آئیں گے اور تم کہو گے آج مجھے مجھ چھپا لو، تو اللہ کہے گا لا تخفى منکم خافیہ، تم کہو گے میں کہیں بھاگ جاؤں، تو اللہ کہے گا این المفر، آج بھاگ نہیں سکتے ہو، آج تمہیں اللہ کے سامنے کھڑا کر دیا گیا ہے۔ یہ زمین آسمان اللہ کے غلام ہیں، اللہ کے تابع ہیں، انسان اللہ کے بندے ہیں، غلام ہیں، انہیں مٹا دے، ہٹا دے، انہیں جو چاہے کر کے دکھا دے، لیکن یہ دنیا جزا سزا کی جگہ نہیں ہے۔ ایک دن آگے آنے والا ہے جب اللہ اس کائنات کو توڑے گا، زمین آسمان پہ موت کو نافذ کرے گا۔ آج ایک میت اٹھتی ہے، ایک دن اجتماعی میتیں ہوں گی، لیکن ان کو اٹھانے والا کوئی نہ ہوگا، ان پر رونے والا کوئی نہ ہوگا، ان کی قبر کھودنے والا کوئی نہ ہوگا، ان کو کفن دینے والا کوئی نہ ہوگا، کہ اس دن موت کا رقص اور راج ہوگا، اور 7 بر اعظم پر موت چھائی ہوئی ہوگی، اور نہ کوئی انسان بچے گا، نہ جن بچے گا، نہ پرند بچے گا، نہ چرند بچے گا۔ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، ایک ہنگامہ، فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، ایک چیخ، القارعة ما القارعة، کان کے پردے پھاڑ دینے والی آواز، وما ادراک ما القارعة، تمہیں خبر لگ بھی نہیں سکتی کہ وہ آواز کیسی خوفناک ہے۔ الحاقۃ ما الحاقۃ وما ادراک ما الحاقۃ، وہ حقیقت، وہ حقیقت جسے تم جان نہیں سکتے۔ آنکھوں پہ پٹی، کانوں میں ڈانٹ، دلوں پر غفلت کے پردے، کیسے جانو گے کہ قیامت کا دھماکہ کیا ہے، اور موت کی سختی کیا ہے، اور قبر کے اندھیرے کیا ہیں، اور اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا خوفناک وقت کیا ہے، جب اللہ تعالیٰ وجاء ربک والملک صفا صفا، جب میرا اللہ آئے گا، اس کا عرش آئے گا، اس کے فرشتے آئیں گے، اور جنت آئے گی اور جہنم آئے گی، اور اللہ تعالیٰ بلائے گا فلاں فلاں کی بیٹی کو حاضر کیا جائے، او ہو فلاں فلاں کے بیٹے کو حاضر کیا جائے، جیسے عدالتوں میں آواز لگتی ہے۔ ہاں ہاں، آج اللہ کی عدالت میں آواز لگے گی۔ یہ وہ عدالت ہے جس میں ظلم نہیں، یہ وہ عدالت ہے جس میں کوئی دلالی نہیں ہے، یہ وہ عدالت ہے جس میں کوئی رشوت نہیں چلے گی۔ فلاں بن فلاں کو حاضر کیا جائے، یجاء بابن آدم یوم القیامہ فیوقف بین یدی اللہ تعالی کأنہ بدج، بڑے بڑے سورما اور بڑے بڑے پہلوان اللہ کے سامنے ایسے کانپیں گے جیسے بکری کا چھوٹا بچہ کانپتا ہے، پیدا ہوتی وہ اٹھنے کی کوشش کرتا ہے، جب اٹھ جاتا ہے تو اس کی ٹانگیں کانپ رہی ہوتی ہیں۔ دیہاتوں میں یہ منظر دیکھا ہوا ہے، بدج بدج کیوں کانپے گا، اور اوپر سے اللہ کی آواز آئے گی، ابن آدم اعطیتک وخولتک وانعمت علیک ماذا صنعت فیہا، میرے بندے تجھے رزق دیا، تجھے مال دیا، تجھے زندگی دی، تجھے نعمتیں دی، آج کے لیے کچھ لائے ہو، کچھ لائے ہو تو مجھے پیش کیا جائے۔ کیا مرد کیا عورت، یہ وہ منظر ہوگا جب کوئی کسی کو یاد نہ رکھ سکے، سب پر دہشت اور دہشت چھا جائے گی کہ دیکھو اب اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، دیکھنے والوں پہ دہشت چھا جائے گی تو جس پر بیت رہی اس کا کیا حال ہوگا۔ وہ کہے گا، اللہ تعالیٰ کہے گا ارنی ماذا قدمتی، لا آج مجھے دکھا تو کیا کر کے لائی ہے، لاؤ آج دکھاؤ آج کیا کر کے لائے ہو۔ وہ کہیں گے یا رب جمعتہ وتمرتہ وترکتہ اکثر ما کان، میرے مولا دنیا میں بہت کمایا تھا، بنایا تھا، جمع کیا تھا، جوڑا تھا، ادھر ہی چھوڑ کے آ گئی، کہو تو میں لے آؤں، میں وہیں چھوڑ کے آ گیا ہوں، کہو تو میں لے آؤں۔ تو میرا اللہ کہے گا ارنی ماذا قدمت، جو پیچھے چھوڑا ہے وہ نہیں پوچھ رہا ہوں، جو آج ہے وہ کیا ہے وہ بتاؤ، وہ کدھر ہے جو آج لانا تھا، وہ آج اس پہ تیری جنت اور جہنم کا فیصلہ ہو، تیری کامیابی ناکامی کا فیصلہ پچھلے پر نہیں اگلے پر ہو۔ یوم یجعل الولدان شیبا، یہ وہ وقت ہے جب بچہ بھی بوڑھا ہو جائے اور بال سفید ہو جائیں گے، ادھر جہنم تفور تکاد تمیز من الغیظ، ادھر جہنم کی چیخ چنگاڑ ہوگی۔ میرا نبی کا فرمان ہے جب اللہ دوزخ کو لائے گا نا وہ ایک چیخ مارے گی، اور اگر اللہ کی تجلی اس پہ نہ پڑی تو وہ سورے نیک بد کو نگل جائے، ایسی خوفناک بلا اللہ نے اس کو بنایا ہے، لیکن اوپر سے اللہ کی تجلی پڑے گی اور وہ وہیں تھم جائے گی، رک جائے گی، لیکن اس کے اندر سے گڑگڑاہٹ اور خوفناک آوازیں، اور اس کے اندر سے آگ کی وہ شعلے اور چنگھاڑ عجب آوازیں ہوں گی کہ سانس بند ہو رہے ہوں گے، اور اس کی چیخ و پکار کو سن کر ہر انسان زمین پر گرے گا، کہے گا یا رب نفسی نفسی، ساری دنیا کے مرد عورت چھوٹے بڑے نیک بد یا رب نفسی نفسی، حتیٰ کہ آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی اور رسول کی پکار ہوگی یا رب نفسی نفسی، یا اللہ میری جان بچا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے یا اللہ میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا، بس میری جان بچا، صرف ایک تمہارا میرا نبی ہوگا
جو کہے گا یا اللہ امتی امتی، میرے مولا میری امت کو بچا، میری امت کو بچا۔ باقی نبی بھی کہیں گے، ابراہیم خلیل کہیں گے میرے مولا میں کسی کا سوال نہیں کرتا، میں کسی کا سوال نہیں کرتا، تیری میری دوستی کا تجھے واسطہ، آج میری جان بچا لے، میں کسی کا سفارشی کوئی نہیں ہوں۔ جو ابو الانبیاء، ہزاروں انبیاء جن کی نسل میں پیدا ہوئے، ہزاروں انبیاء کے جو باپ قیامت کے دن نظر آئیں گے، اور میرے نبی کے جو دادا، خود اب میرے نبی نے کہا میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں، لیکن اللہ کی ہیبت اس دن ایسی ہوگی کہ ابراہیم خلیل بھی کہے گا یا اللہ بس میری جان بچا لے، میں کسی کا سائل نہیں ہوں۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے یا اللہ میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا، بس تو میری جان بچا لے۔ تو ماں اور بیوی کہاں یاد رکھے گی، بیٹے اور بیٹیاں اور خامد بھائی بہنیں کہاں یاد رکھیں گے، جب انبیاء جیسی عظیم الشان ہستیاں کہیں گے نفسی نفسی۔ یہ تو دعا دو اس مدینے والے کو اور اس سبز گنبد والے کو جو دنیا میں بھی تمہارے لیے رویا اور مرتے وقت بھی تمہارے لیے رویا اور موت کے بعد بھی تمہارے لیے رویا، اور سارے نبیوں کی پکار ہے نفسی نفسی، اور ایک کا نغمہ سب سے، ایک کا نوحہ سب سے جدا ہے، ایک کی فریاد پکار سب سے جدا ہے۔ کان ادھر لگیں گے، کان ادھر لگیں گے، کیا دیکھیں گے کہ ایک ہستی ہے جو کہہ رہی ہے یا رب امتی امتی، اے میرا رب میری امت کو بچا، میری امت کو بچا۔ پوچھا جائے یہ کون ہے جس کا نوحہ اور دعا سب سے جدا ہے؟ کہا جائے گا یہ محمد الرسول اللہ ہیں، جنہوں نے یہاں بھی امت کو نہیں بھلایا، اور ہم کم بختوں نے زندگی میں ان کو بھلا دیا، رزق کھاتے ہوئے محلات میں رہتے ہوئے اس ہستی کو بھلایا جس نے ایک جھونپڑے میں زندگی کے سارے لیل و نہار گزار دیے۔ جس رات کی صبح کو انتقال ہونا تھا اس رات بھی آپ کے گھر میں اتنا تیل نہیں تھا کہ چراغ جل جاتا، سارے عالم کی سرداری لے کر، سارے دنیا کے انسانوں کی نبوت لے کر، جنت کی چابی ہاتھ میں لے کر، اللہ کا جھنڈا جس کے سر پہ لہرا رہا ہوگا، ختم نبوت کا تاج جس کے سر پہ نظر آ رہا ہوگا، اولین آخرین کی نبوت لے کر جو دنیا میں آیا، وہ اپنی امت کے درد اور غم میں یہاں تک اتنی نیچلے درجے پر زندگی گزاری کہ بڑھاپے میں تو 2-4 پیسے ہر کوئی کٹھے رکھ لیں گے، چلو کم آ جاسیں۔ یہ آخری رات ہے پیر کی، اور 63 سال 4 دن ہونے والے ہیں، اور صبح کو رخصتی ہے، اور جون کی رات ہے، جون کا مہینہ تھا، اور آپ کی بیماری تھی، بخار تھا، درد تھا، اور گھر میں تیل نہیں تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایک پڑوسی انصاری عورت کے پاس گئی اور اس سے تیل لے، ایک رات کتنا تیل بل جاؤں، ایک چھٹانگ 2 چھٹانگ آدھ پا تیل، میرے نبی دے گھر کوئی نہیں، بہن تیل دے دو، ہمارے گھر میں تیل نہیں ہے چراغ جلانے کے لیے۔ اللہ کی رضا کے عالی مقام تک پہنچانے کے لیے خود اپنے آپ کو اتنی نچلی سطح پر رکھا کہ کوئی اس فقر کا تصور نہیں کر سکتا ہے۔ وفات سے ایک ہفتہ قبل صحابہ ملنے آئے تو اب ان کو دیکھ کے رونے لگے اور کہا قد دنا الفراق، جدائی کا وقت قریب آ چکا ہے، جدائی کا وقت قریب آ چکا ہے۔ اور آپ نے فرمایا اللہ تمہارا ساتھی ہو، اللہ تمہاری مدد کرے، اللہ تمہیں اپنی چھاؤں میں رکھے، اللہ تمہیں اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ تمہیں اپنی پناہ میں رکھے، لمبی دعا دی۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو غسل کون دے گا؟ کہا میرے اہل بیت دیں گے۔ کہا آپ کو کفن کون دے گا؟ کہا میرے اہل بیت دیں گے۔ کہا آپ کا جنازہ کون پڑے گا؟ کہا جب تم مجھے دفنا دو تو مجھے رکھ دینا، سب سے پہلے میرا اللہ میرا جنازہ پڑے، سب سے پہلے میرا اللہ، پھر اللہ کے مقرب فرشتے آئیں گے، میرے دوست جبریل میکائیل، وہ میرا جنازہ پڑھیں گے، پھر اس کے بعد میرے لیے ایسے صفیں بنا کر جنازہ نہیں ہے، پھر تم جتنی کمرے میں جگہ ہو پہلے مرد آنا اور میرے لیے دعا کرتے رہنا، پھر تم چلے جانا، پھر عورتیں آئیں گی، پھر وہ میرے لیے دعا کریں گی، پھر وہ نکل جائیں گی، پھر بچے آئیں گے، پھر وہ چلے جائیں گے، پھر غلام آئیں گے، پھر وہ چلے جائیں گے۔ آپ کے لیے باقاعدہ نماز جنازہ نہیں ہوئی ہے کہ مجھے کفن پہنا کے باہر چلے جانا، سب سے پہلے میرا اللہ ابتدا کرے گا۔ اللہ جس کے جنازے عرشوں سے پڑے جائیں تم اس کو نہ بازار میں آنے دو نہ گھر میں آنے دو۔ تمہاری شادیوں میں نبی کا طریقہ نظر آتا ہے؟ سب سے زیادہ یہ عورتیں تباہی لاتی ہیں شادیوں میں، اور سب سے زیادہ اپنے مردوں کی کمائی کو ہلاک کر کے رکھ دیتی ہیں، اور مردوں کا بھی قصور ہے اس میں عورتوں کو کیا گلا دوں؟ سب سے میرا اپنی ذات سے بھی گلا ہے کہ نہ اللہ سے محبت کی نہ اس کے رسول سے محبت کی۔ پھر جب آپ کے انتقال میں 5 دن رہ گئے تو آپ نے کہا مجھے آج غسل دو۔ 7 کنووں کا پانی منگوایا، وہ نقاہت تھی تو اب ٹب نہیں تھا، حضرت اما عائشہ کے گھر میں ٹب نہیں تھا تو حضرت حفصہ کے گھر میں ایک ٹب تھا، وہ ٹب منگوایا، اس میں آپ بیٹھے اور 7 کنووں کا پانی آپ پر ڈالا گیا، اس سے آپ کو تھوڑا افاقہ ہوا،
پھر آپ نے سر پہ پٹی باندھی اور حضرت عباس اور علی کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر آپ مسجد میں تشریف لائے. ظہر کی نماز سے پہلے آپ ممبر پر تشریف فرما ہوئے. کہا لوگوں میں تم میں ایک زندگی گزار کے جا رہا ہوں, ممکن ہے میں نے کسی کے پر زیادتی کی ہو, کسی کا حق مارا ہو, میں حاضر ہوں مجھ سے بدلہ دے. آخرت میں مجھ سے مطالبہ نہ کرنا یا مجھ سے بدلہ لے گا. وہ صحابہ کی چیخیں نکل گئی. پھر آپ ممبر سے اترے, ظہر کی نماز پڑھائی, آپ پھر ممبر پر آئے. پھر آپ نے کہا لوگوں میں میری جان حاضر ہے, میں نے کسی کو جان کو نقصان پہنچایا ہو میری جان حاضر ہے, کسی کو میں نے کوئی نقصان پہنچایا ہو, کوئی تکلیف دی ہو, مجھ سے بدلہ لے لو, آخرت میں مجھ سے کوئی مطالبہ نہ کر. پھر صحابہ تو ایک صحابی کھڑے ہوئے کہ یا رسول اللہ میرے 3 درم آپ کے ذمے ہیں. 3 درم. آپ نے کہا کس سلسلے میں ہے؟ ایک سائل آیا تھا تو آپ کے پاس تھے نہیں, تو آپ نے مجھے فرمایا تھا کہ اس کو دے دو, میں تمہیں دے دوں گا. اب تو آپ نے حضرت فضل بن عباس سے فرمایا فضل یہ میرا قرضہ تم ادا کر دینا. یہ جاتے ہوئے اپنی امت کے ساتھ یہ کچھ کیا ہے. کوئی نبی ایسا نہیں کرتے, کسی نبی نے یہ کام نہیں کیا جو تمہارا نبی کر کے گیا ہے. پھر آخری دن, جب آخری دن آیا تو آپ نے فجر کی نماز سے پہلے پردہ ہٹایا, چہرے پر بشاشت. حضرت ابوبکر نماز پڑھا رہے, وہ صحابہ نماز پڑھ رہے تھے. حضرت انس فرماتے ہیں کہ نماز کے اندر ہی ہم نے سامنے چہرے اللہ کے نبی کو یوں دیکھنا شروع کر دیا, ہمیں بھول ہی گیا کہ ہم نماز میں کھڑے ہوئے ہیں. تو ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ پیچھے ہٹنے لگے کہ شاید آپ تشریف لا رہے ہیں نماز پڑھانے کے لیے. تو آپ نے اشارہ کہ نہیں, تو ہی نماز پوری فرما, اور آپ نے پردہ گرا لیا. یہ آپ کی آخری ملاقات تھی اپنی امت کے ساتھ جو آنکھوں میں ہوئی ہے. اس کے بعد آپ اللہ کے پاس چلے گئے ہیں. اور پھر اس کے بعد آپ نے حضرت حسن اور حسین کو بلوایا, ان کو پیار کیا, اور حضرت فاطمہ کو بلوایا, ان کو پیار کیا. پھر حضرت علی کو بلایا, ان کا سر اپنی گود میں رکھا اور کافی دیر ان کے سر پر ہاتھ پھیرتے رہے, ان کو پیار کیا. پھر اس کے بعد اللہ کا پیغام آ گیا اور جبریل آ گیا, یا رسول اللہ باہر موت کا فرشتہ پہنچ چکا ہے اور اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے. آپ نے کہا آنے دو. موت کا فرشتہ اندر آیا تو اس نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ جب سے موت کا کام ذمہ لگا ہے یہ پہلا دن ہے, اللہ نے کہا پوچھ کے جانا, بن پوچھے نہ جانا, اور یہ پہلا موقع ہے. اللہ نے فرمایا ہے آنا چاہے تو لے آنا, رہنا چاہے تو چھوڑ کے آ جانا. آپ نے فرمایا اچھا اگر میں کہوں تو میری جان بھی نکالو گے؟ کہا جی اللہ یہ تو اللہ کا امر ہے. پھر آپ نے جبریل کو پوچھا تیری کیا رائے ہے؟ جبریل نے کہا یا رسول اللہ آپ کی ملاقات کا شوق رکھتا ہے, باقی آپ کا اپنا فیصلہ ہے. تو اس وقت میرے نبی نے بجائے اپنے گھر کو, اولاد کو, اپنی آل کو یاد کرنے کے کیا سوال اٹھایا ہے, کیا سوال اٹھایا ہے. جبریل سے کہا جاؤ اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا, میں پھر جواب دیتا ہوں, مجھے جانا ہے کہ رہنا ہے. ہاں دعا دو اس کو. اگر وہ یہ سوال نہ اٹھاتا تو آج فیصلہ آباد میں بندر خنزیر پھر رہے ہوتے, آج دھرتی پہ انسان نہ ہوتے. اللہ کی ہم سے کیا رشتہ داری ہے؟ بنو اسرائیل نے مچھلی کھائی, اللہ نے بندر بنا دیا. سود کھانا, زنا کرنا, شراب پینا, بے پردگی, آوارگی, گانا بجانا, جوا, ماں باپ کی نافرمانی, ماں بیٹی کی گالیاں, بددیانتی, خیانت, کھوٹ, ملاوٹ, یہ سارے مچھلی کھانے سے بڑے جرم ہیں. نماز چھوڑ دینا, روزہ چھوڑ دینا, زکات چھوڑ دینا, یہ مچھلی کھانے سے بڑے جرم ہیں. اس کو دعا دو جو جاتے جاتے کام کروا گیا کہ جا اللہ سے پوچھ گیا میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا, میں پھر جواب دیتا ہوں. جبریل واپس گیا, پیغام لائے لا نخذ لهم بعدک, اے میرے نبی تسلی رکھ تیرے بعد تیری امت کو کچھ نہیں کہوں, ساتھ دوں گا. کچھ نہیں کہوں مطلب بندر نہیں بناؤں گا, خنزیر نہیں بناؤں گا, تیری امت کا ساتھ دوں گا. میرے نبی نے کہا الان قرۃ عینی, اب میری آنکھیں ٹھنڈی ہیں. اللہم الرفیق الاعلی, آپ کا سر حضرت ام عائشہ کے سینے پر رکھا ہوا تھا, حضرت عائشہ سے بیٹھی ہوئی تھی, آپ کا سر کو ایسے سینے پر لگایا ہوا تھا اور آپ کے سیدھا گال ان کے سینے پر اس طرح تھا, اور آپ نے کہا اللہم الرفیق الاعلی. حضرت عائشہ نے یہ آواز سنی, اے اللہ اپنے پاس بلا لے. تو عائشہ فرمانے لگی ہائے اللہ کے نبی ہمیں چھوڑ گئے. لیکن ابھی چند لمحات باقی تھے تو آپ نے پھر امت کی طرف اپنے خطاب کو موڑا اور پھر امت کو پیغام دیا الصلاۃ وما ملکت ایمانکم, اے میری امت نماز نہ چھوڑنا, نماز نہ چھوڑنا. 95% مرد عورت نمازیں چھوڑ گئے. نماز نہ چھوڑنا یہ میری آخری وصیت ہے, 23 سالہ محنت کا نچوڑ ہے, نماز نہ چھوڑنا. جاؤ فیصل آباد کے گھروں میں دیکھو کتنی عورتیں ہیں جو نماز پڑھتی ہیں, کتنے بازاروں میں پھرو کتنے مرد ہیں جو نماز پڑھتے ہیں. الصلاۃ, میری امت نماز نہ چھوڑنا. وما ملکت ایمانکم, اے میری امت کے غریبوں سے اچھا سلوک کر.
میری امت کے غریبوں سے بدتمیز نہ ہو جانا، متکبر نہ ہو جانا، ان کی پگڑیاں نہ اچھال دینا، ان کی ماں بیٹیوں کی عزت تار تار نہ کر دینا۔ قیامت کے دن مجھے ڈھونڈو گے تو میں غریبوں میں کھڑا ہوں گا۔ حضرت انس نے پوچھا یا رسول اللہ قیامت کے دن آپ کو کہاں ڈھونڈیں؟ کہا میں اپنی امت کے فقراء کے ساتھ کھڑا ہوں گا، میں اپنی امت کے فقیروں کے ساتھ پیار رکھا کر، اللہ بھی تجھے قیامت کے دن اپنا قرب نصیب فرمائے گا۔ یہ آخری دو وصیتیں، اور پھر جب آواز ذرا کمزور ہوئی تو کہا الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا۔ پھر آخر میں فرمایا اللہم الرفیق الاعلی، اے رب مجھے اپنے پاس بلا لے، اور آپ کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ تو ابھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مغیرہ بن شعبہ یہ نکلے ہی تھے، آئے تھے حال پوچھنے اور نکلے ہی تھے، اور تھوڑا سا آگے گئے تھے تو حضرت عائشہ کی چیخ سنائی دی۔ تو مغیرہ بن شعبہ نے کہا ہے اللہ کا رسول انتقال کر گئے، اور عمر نے فرمایا بھگو مت، میں تمہاری گردن اڑا دوں گا، بالکل انتقال نہیں کر سکتے اللہ کے نبی۔ حضرت عمر پر جیسے بالکل محبت اور عشق میں ایک عجب کیفیت طاری ہو گئی، خبردار مت کہو۔ لیکن جب حضرت عائشہ کی چیخ سنی، پھر ازواج مطہرات آئیں، پھر سب کی چیخ و پکار ہو گئی، تو پھر سب کو پتہ چل گیا کہ وہ ہو گیا۔ دنیا کا سب سے بڑا حادثہ ہے میرے نبی کی موت، دنیا کا سب سے بڑا دکھ اور صدمہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دنیا سے اٹھ جانا۔ صحابہ مسجد میں اکٹھے ہوئے، رونا پیٹنا شروع ہو گیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تلوار نکال لی، کوئی نہیں کہے گا رسول اللہ فوت ہو گئے، جو کہے گا میں قتل کر دوں گا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے ہوئے تھے اپنی بیوی بنت خارجہ کے پاس، دوسری بیگم تھی، عوالی میں رہتی تھی، انہیں وہاں خبر پہنچائی تو وہاں سے بھاگتے ہوئے آئے، وہ کمرے میں داخل ہوئے تو آپ کے چہرے پر چادر ڈال دی گئی تھی، آپ نے چادر ہٹائی تو ماتھے کو چوم اور آنسو ڈھل کے وا صفیہ وا خلیلہ وا نبیہ، ہائے میرا یار مجھ سے چھوٹ گیا، میرا جگر مجھ سے جدا ہو گیا، میرا رسول مجھ سے جدا ہو گیا۔ پھر اپنے ماتھے پر دوبارہ بوسہ دیا، کہا اللہ آپ پہ اب کبھی کوئی دکھ نہیں لائے گا، آپ کے دکھوں کی انتہا ختم، اب آپ کے لیے راحت کے در کھل گئے۔ پھر آپ مسجد میں تشریف لائے تو چیخ و چنگاڑ تھی، تو عمر رضی اللہ عنہ تھوڑے زور سے گرج رہے تھے، تو آپ نے منبر پر آئے اور کہا عمر بیٹھ جاؤ، کہا نہیں بیٹھتا نہیں بیٹھتا۔ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا یا ایھا الناس من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، اے لوگ جو محمد کی پوجا کرتے تھے تو سن لو محمد یقیناً انتقال کر گئے، ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، جو اللہ کے پجاری ہیں وہ سن لے کہ اللہ زندہ ہے، موت سے پاک ہے۔ پھر آپ نے یہ آیت پڑھی انک میت وانہم میتون، اے میرے حبیب تجھے بھی موت آئے گی اور ان کو بھی موت آئے گی۔ تو عمر فرماتے ہیں میری ٹانگوں سے جان نکل گئی اور میں زمین پہ گر گیا کہ مجھے یقین ہو گیا کہ واقعی وہ ہو گیا جو ابو بکر کہہ رہا ہے، وہ ہو گیا، اور مجھے یوں لگا جیسے یہ آیت پہلے قرآن میں تھی نہیں اور ابھی نازل ہو رہی ہے۔ ظہر کی نماز کا وقت آ گیا، ابو بکر عمر بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ایک انصاری صحابی کا گھر تھا جس کی چھت پہ چڑھ کے اذان دیتے تھے، جب اشہد ان محمدن کہا تو آواز بند ہو گئی، اور وہیں اذان میں ہچکیاں شروع ہو گئیں، اور وہیں اذان میں چیخ چنگاڑ شروع کر دی، تو رو 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 ان کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی، اور پھر مشکل سے اذان پوری کی اور نیچے اتر کہا آج کے بعد میں اذان نہیں دوں گا، آج کے بعد میں اذان نہیں دوں گا۔ اے ہے، اور پھر آپ کی وفات کے بعد نکل گئے، ابو بکر سے اجازت لے کر نکل گئے کہ ابو بکر میرا مدینے میں دل نہیں لگتا، مجھے اجازت دے، میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں۔ 6 مہینے گزر گئے، مدینے واپس نہیں آئے، تو اللہ کے نبی خواب میں بلال کا بڑے بے وفا ہو، میرے گھر آنا چھوڑ دیا، میرے ہم سے ملاقات ہی چھوڑ دی، تو رات کو اٹھے، دن کا انتظار نہیں کیا، اونٹنی کو بھرایا، دن رات منزلیں طے کرتے ہوئے 3 ہفتے کا سفر 1 ہفتے میں طے کیا اور مدینے پہنچے، اور بے خود ہو گئے، یہ یاد ہی نہیں کہ اللہ کے نبی کا انتقال ہو چکا ہے، اور اس خواب نے ایسا بے خود کر دیا، جب آئے تو ایک دم دھکا لگا، قبر تو جا کے قبر پہ گر گئے کہ یا رسول اللہ میں تو آ گیا ہوں، آپ کہاں ہیں؟ وہ اذان کا وقت ہو گیا تو لوگوں کے جی میں کہ بلال اذان دے دے، لیکن سب کو پتا تھا بلال قسم اٹھا چکے ہیں، تو صحابہ نے حضرت حسن اور حسین سے عرض کی کہ آپ جا کر عرض کریں، آپ جا کر فرمائیں تو آپ کی بات انشاءاللہ بلال رد نہیں کرے گا۔ تو یہ دونوں بچے آئے، ایک کی عمر 7 سال تھی، ایک کی 8 سال تھی، جب اللہ کے نبی کا انتقال ہوا ہے تو آ کر کہنے لگے چچا ہمیں ایک گزارش کرنی ہے۔ کہو میرے بچوں، کہا ہمارا جی چاہتا ہے کہ جیسے آپ ہمارے نانا کے لیے اذان دیتے تھے، آج ہماری خاطر ایک دفعہ اذان دے دو۔
تو بلال رضی اللہ عنہ کی چیخ نکلی کہ میرے بچوں، میں نے قسم کھائی تھی کہ میں کبھی اذان نہ دوں گا، لیکن تم پر تو میں سب کچھ قربان کر سکتا ہوں، میں تمہاری خاطر اپنی قسم توڑوں گا۔ پھر آپ مسجد اسی وہ انصاری صحابی کے گھر پر چڑھے، اور جب کہا اللہ اکبر تو مدینے میں کوہرام مچ گیا، اور عورتیں بھی روتی ہوئی گھروں سے باہر نکل آئیں، اور یوں لگا جیسے آج نبی کا زمانہ دوبارہ لوٹ کے آ گیا ہے اور اللہ کا نبی موجود ہے۔ بلال کی اذان اور نبی کی زندگی ایسی ساتھ تھی کہ ایک دم بے خودی کی حالت طاری ہو گئی، اور یوں لگا جیسے اللہ کے نبی کا دور ہے۔ عورتیں اور بچے بھی روتے ہوئے گھروں سے باہر نکل آئے۔ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں میرے بھائی اور بہنوں، جن کی زندگی کو اپناؤ گے تو اللہ تک پہنچو گے، ورنہ راستے میں کہیں گم ہو جاؤ گے، راستے میں کہیں بھٹک جائیں گے، نہ منزل ملے گی نہ راستہ ملے گا۔ معاملات کی توبہ بھی آسان ہے۔ وہ کہتا ہے نا اتنا کھا لیا ہے کہ توبہ کیسے کریں گے، کرو تو صحیح۔ پھنس گئے سود میں، ستارہ والوں سے بڑے تاجر بیٹھے ہیں، ان میں جلال پور والے سے سارے تاجر مل جائے، ستارہ والوں کو نہیں پہنچ سکتے۔ تو ان کا بڑا چیئرمین فوت ہوا عبدالغفور مرحوم، تو اس کے بھتیجے لیس اور اس کے بھائی بشیر سے میں نے گھر بیٹھ کر بات کی۔ میں نے کہا آپ سود سے توبہ کرو، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا دیا ہے کہ اگلے 11 پشتے بھی بیٹھ کر کھا سکتی ہے۔ اور میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں، کاروبار آگے مت بڑھاؤ، جتنا ہے اس پر فل سٹاپ لگا دو، اس سے آگے نہیں بڑھنا جب تک سود نہ اتر جائے، اور کوئی جائیداد خریدنی چھوڑ دو، یہ 2 کام کر دو، سود اترنا شروع ہو جائے گا۔ اور تیسرا کام ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرتے ہیں۔ 1 سال کے بعد میری ملاقات ہوئی اور لیس صاحب کہنے لگے 1 سال ہوگا میں نے ایک اینٹ بھی نہیں خریدی۔ جو نیت کرتے ہیں پھر اس طرح کرتے ہیں، اگر فیصلہ آباد میں کوئی جائیداد بکے پہلے ہمیں فون آتا ہے کہ میاں صاحب خریدیں گے یا نہیں۔ 1 روپے کی اینٹ نہیں خریدی، 1 آنوں کا کاروبار نہیں بڑھایا، سٹاپ لگا دیا۔ میں نیت کرتا ہوں کہ 1 کروڑ دینا ہے، اللہ تعالیٰ میرے ہاتھ میں 2 کروڑ پکڑا دیتا ہے۔ 4 سال میں سود سے پاک ہو کر رہ گئے، اتنا بڑا ارادہ سود سے پاک کر گیا۔ اپنے آپ کو اگر یہ جلال پور والے توبہ کرے تو کیا نہیں ہو سکتا، لیکن کوئی نیت تو کرے۔ ہلاکو خان نے جب بغداد کو فتح کیا تو امیر المومنین آخری عباسی خلیفہ معتصم باللہ کو اس نے قتل کیا اور اس کے بیگم کو قبضے میں لے لیا۔ اس کی بیوی نے سوچا کہ میری عزت تو گئی، میں کیا کروں، تو اس نے اپنی ایک کنیز کی پٹی پڑھائی، اس کے کان میں کچھ کہا تو وہ دونوں آئے ہلاکو خان کے پاس۔ کنیز نے کہا خاتون اعظم عباسی خاندان کی عورت سے ایک صفت تھی، ان پر تلوار اثر نہیں کرتی۔ وہ اکڑ دماغ تھا، یہ کیسے ہو سکتا ہے، ان پر کوئی تلوار اثر نہیں کرتی، اگر اجازت ہو تو آپ کو تجربہ کر کے دکھاؤں۔ کہا دکھاؤ۔ اس نے ایک وار کیا اور گردن اڑا کر رکھ دی۔ اپنے اللہ کا ایسا خوف تھا، اپنی عزت کو بچانے کے لیے اپنی گردن اڑا لی۔ ہلاکو کو اتنا غصہ آیا کہ غصے میں اپنے بال نوچنے لگا، یہ عورت تو مجھے دھوکہ دے گئی۔ تو اس نے کنیز کو عذاب دے دے کر اسے اتنی بے دردی سے مارا کہ دیکھنے والوں کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، لیکن اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والی عورت نے گردن دے کر اپنی عزت بچا لی۔ اللہ تعالیٰ کے نام پر خرچ کرنے والے مرد، خرچ کرنے والی عورتیں عام طور پر بچا بچا کر رکھنا عورتوں کی عادت ہوتی ہے۔ اب تو مردوں کا بھی یہی حال ہے کہ جوڑ جوڑ کر رکھنا، بچا بچا کر رکھنا، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے لگاتا جا اور دیکھو میں کیسے واپس کرتا ہوں۔ تم لگانے کی عادت ڈالو اور مجھ سے لینا دیکھ لوں گے۔ تم اللہ تعالیٰ کے نام پر دینا شروع کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں واپسی شروع کر دے گا۔ ایک ولی کی بیٹی آٹا گوندھ کر پڑوسن کے پاس گئی آگ لینے کے لیے، چولہا جلانے کے لیے۔ پیچھے فقیر آیا، انہوں نے ساری پرات اٹھا کر اس کو دے دی۔ گھر میں اور کچھ نہیں تھا، صرف آٹا تھا۔ واپس آئی تو آٹا غائب تھا۔ بیوی نے کہا آٹا کہاں گیا؟ کہا ایک دوست آیا تھا، اسے پکانے کے لیے دے دیا۔ تھوڑی دیر گزر گئی، کوئی بھی نہیں آیا۔ کہنے لگی معلوم ہوتا ہے کہ تو نے صدقہ کر دیا؟ کہنے لگی ہاں۔ کہنے لگی اللہ کے بندے، 1 روٹی کا آٹا تو رکھ لیتا، روٹی پکا دیتی، آدھی تو کھا لیتا اور میں آدھی کھا لیتی۔ کہنے لگی بہت اچھے دوست کو دیا ہے، فکر نہ کر۔ تھوڑی دیر گزری تو دروازے پر دستک ہوئی تو ان کے دوست آئے۔ ان کے ہاتھ میں گوشت کا پیالہ بھرا ہوا تھا اور روٹیوں کی پرات بھری ہوئی تھی۔ ہنستے ہوئے اندر آئے، کہنے لگے میں نے تو دوست کو صرف آٹا بھیجا تھا، وہ ایسا مہربان نکلا کہ اس نے روٹیاں پکا کر ساتھ میں گوشت بھی بھیج دیا۔ ہم نے اپنے بچوں کو بھی اللہ کے نام پر خرچ کرنا سکھائے۔ یہ کہتے ہیں کہ بچے جمع کر بچا بچا کر رکھ کر کل تیرے کام آئے گا، پیسے جوڑو نہیں، لگاؤ اسے، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ واپس کرتا ہے۔ عورتیں زکوٰۃ نہیں دیتی، زیور ہے اس کی زکوٰۃ نہیں دیتی تو یہی زیور ان کے لیے آگ بن جائیں گا۔ کتنے مرد ہے زکوٰۃ نہیں دے کے؟ زکوٰۃ تو عین فرض ہے، اس کے اوپر دو پھر تماشا دیکھو اللہ تعالیٰ کیسے واپس کرتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روزہ ہے، 1 لاکھ درہم ہدیے میں آئے، اور درہم کی آج کی کوئی قیمت وہ لگائے تو 20 لاکھ روپے ہے۔
थाल रखकर कपड़ा डाला। कनीज को कहा कि जा मदीने में फकीरों को सदा लगा दे। अब फकीर आ रहे हैं और मुट्ठियां भर भर कर देती जा रही है। घर में फाका है और एक दाना नहीं है। असर तक सारा थाल खाली कर दिया। कनीज कहने लगी, अम्मा जान, एक दिरहम तो आप रख लेती, मैं आपके लिए गोश्त पका देती। आपका रोजा था, घर में तो कुछ नहीं है। फरमाया, बेटी पहले क्यों ये ना याद दिलाया, पहले याद दिलाती तो मैं रख लेती। फिर घर में फाका हो या उसको याद न हो, ऐसी भी कोई औरत देखी है? कहा, बेटी पहले क्यों नहीं याद दिलाया, मैं एक दिरहम अपने लिए रख लेती, फिर हम मिलकर खा लेते। अबू अमामा या अली के दर पर सवाल आया। उनके पास कोई 30 दिरहम रखे हुए थे, उन्होंने सारे उठा कर दे दिए। उनकी एक कनीज थी ईसाई, इनका रोजा था। उनकी बांदी कहती है कि मुझे बड़ा गुस्सा आया, अल्लाह के बंदे ने सारे उठा कर दे दिए, न अपने लिए कुछ छोड़ा न मेरे लिए कुछ छोड़ा। ये मुसीबत खाना खुद भी भूखा मरा, मुझे भी भूखा मारा। असर का वक्त आया तो मुझे रहम आया। मैंने कहा, अल्लाह का नेक बंदा है तो चलो मैं इसके रोजे का इंतजाम करूं। पड़ोसन से चीजें उधार लेकर आई, रिश्तेदारी तैयार की, फिर उनका बिस्तर ठीक करने लगी। जब सिरहाना उल्टा तो उसमें 300 दिनार पड़े हुए थे। कहने लगी, अच्छा इसलिए सदका कर दिया, ये छिप कर रखे हुए मुझे नहीं बताया था। जब शाम को वापस आए तो कहने लगे, अल्लाह की बंदे, मुझे तो बता देते कि यहाँ पैसे पड़े हुए, मैं पड़ोसन से उधार लेकर आई हूँ, मैं इन्हीं पैसों का सौदा ले आती। कहने लगे, कौन से पैसे? कहने लगी, वो जो सिरहाने के नीचे थे। कहने लगे, अल्लाह की कसम एक पैसा भी नहीं था। कहती है कि कहाँ से आए? कहने लगे, मेरे रब की तरफ से आए हैं, और कहाँ से आएंगे तो हम औरतों और बच्चों को भी इस पर लगाए।